أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووصل كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال ذا شأنهم كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الحلوات سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو ایک خاص موضوع پر ہو رہی ہے، وہ ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے حوالے سے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو قوانین اسلام کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق اور سیرت اہل بیت کے مطابق بسر کر سکیں۔ جب تک انسان کے اندر کچھ سمجھنے اور سمجھانے کا شعور نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک وہ کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ فیصلے تو سبھی کرتے ہیں، باقی دیکھیے اکثر آپ نے دیکھا ہے راستے میں جانور چل رہے ہیں اور وہ اپنے راستے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خود چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹریفک ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، بچے اپنا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں کب روڈ کراس کریں۔ جب تک انسان کے اندر شعور پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اسی طرح بہت سارے آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بے شعور ہیں، سگنلوں پر دیکھا ہے جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں، لیکن وہ بھی جب روڈ کراس کرتے ہیں یا ٹریفک میں ہوتے ہیں وہ خود کو بچا کے چلتے ہیں، وہ خود کہیں نہیں ٹکراتے ہیں۔ یعنی پاگل ہونے کے باوجود اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ میں اپنی باڈی کو کسی ایسی چیز سے نہ ٹکرا دوں جس سے میں مر جاؤں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے، یا اگر ان کے اندر شعور نہیں ہے، وہ ٹریفک میں یا روڈ پر ایسے چل رہے ہیں کہ کسی سے ٹکرا جائیں گے، تو جو چل رہا ہے وہ ان سے نہیں ٹکراتا ہے۔ تو دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں کہ ہماری جان چلی جائے۔ اور جان کی سیفٹی کے لیے انسان نے بہت کوششیں کی ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ گھر جو بنایا ہے ہم نے، یہ جان کی سیفٹی کے لیے، یہ جو مضبوط دروازے بنے ہیں یہ جان کی سیفٹی کے لیے، جو مضبوط چھت اور دیواریں بنی ہیں یہ اس جان کی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ جب ہم اپنی اس جان کو جو مختصر طور پر یہاں آئی ہے، پرماننٹ نہیں آئی ہے، ٹیمپریری ہے، کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے، کچھ لمحوں کے لیے ہو، کچھ گھنٹوں کے لیے ہو، کچھ سالوں کے لیے ہو، اس کا ڈیٹا انسان کے پاس نہیں ہے سوا خدا کے کہ کتنے دن کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ جب انسان یہاں مختصر وقت کے لیے آیا ہے، کچھ لمحوں کے لیے آیا ہے، کچھ دنوں کے لیے آیا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے آیا ہے، کچھ سالوں کے لیے آیا، صدیوں کے لیے کوئی نہیں آیا کہ صدیوں یہی چلے گا۔ تو پھر انسان اس مختصر سی زندگی کو
محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. حتیٰ کہ لمبے لمبے سفر کرتا تھا، پیدل کرتا تھا، گھوڑے گاڑی سے کرتا تھا. اس انسان نے اپنی زندگی کو اور آسان بنانے کے لیے اس سفر کی مشینیں بنا لی ہیں. اس سفر مختصر ہو گیا ہے. جو گھنٹوں اور سالوں میں ہوتا تھا منٹوں اور سیکنڈوں میں سفر ہو جاتا ہے. اس میں بھی انسان کی سیفٹی بہت پہلے دیکھی جاتی ہے. حتیٰ کہ آپ سائیکل بھی چلا رہے ہیں تو آپ کو اپنی سیفٹی کا خیال ہوتا ہے. کار چلا رہے ہیں سیفٹی کا. جب ہمیں اس مختصر سی زندگی کی سیفٹی کے لیے حکم دیا گیا ہے تم اس کی حفاظت کرو، اسے ضائع مت ہونے دو، تو پھر پرماننٹ زندگی جو ہمیں ملنے والی ہے اس کے بعد، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کیا بتایا گیا. اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں اور سوچتے کہ اکثر کا نظریہ ہی یہی ہو گیا ہے، مسجد میں جو باتیں کی جائیں گی وہ صرف ایسی باتیں ہوں گی نماز کی، روزے کی. نہیں، مسجد میں جو بات کی جا رہی ہے وہ تمہاری حیات کی بات کی جا رہی ہے. نماز اور روزہ تمہاری زندگی سے ملا ہوا ہے، ریلیٹڈ ہے تمہاری زندگی سے. مسجد میں جو باتیں ہوں گی وہ دقیانوسی ہوں گی، پرانے زمانے کی باتیں ہوں گی. اللہ نے قرآن مجید میں پرانے زمانے کی باتیں ہمیں بتائی ہیں. ابھی ہم سورہ جمعہ پڑھیں گے، آیت کریمہ صاف صاف موجود ہے. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جیسے گدھے کے کتابیں رکھ دی گئی ہوں. توریت والے لوگ جو توریت کو مانتے ہیں ان کی طرح مت بنو. قرآن کو سمجھو. اگر گدھے پر یا کسی جانور پر کتابیں رکھ دی جائے، کتابیں رکھنے سے وہ عالم نہیں ہو جاتا، پڑھا لکھا نہیں ہو جائے گا، وہ صاحب حکمت نہیں ہو جائے گا، وہ صاحب فضیلت نہیں ہو جائے گا جب تک اس کا علم حاصل نہ کر لے، جب تک وہ منزل تک نہ پہنچ جائے. اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے اشرف ہے، بلندتر ہے. تو یہ کب ہے؟ اللہ نے تو اس طرح اشرف المخلوقات بنا دیا، لیکن یہ اشرف المخلوقات باقی بھی رہا کہ نہیں رہا؟ کہ اس سے ہٹ گیا، نکل گیا. مثلا اگر کسی کمپنی نے آپ کو بڑا عہدہ دے دیا ہے، عہدہ دے دینا اس کی کمپنی کے لیے آسان تھا، لیکن اس کو عہدہ سنبھالنا یہ آسان کام نہیں ہے. 1000 لوگ اس کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں. اب 1000 لوگوں کو سنبھالنا یہ اس کے اختیار میں جب دیا گیا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی. عہدہ مل جانا آسان ہے، اللہ نے بڑی آسانی سے عہدہ دے دیا، لیکن اس عہدے کو باقی رکھنا یہ انسان کا کام ہے. تو یہ اشرف المخلوقات کہلائے گا، ورنہ یہ انسان تو ایسا ہے کہ کبھی ایسے کام کرتا ہے جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے جو راستے ملتے ہیں ان راستوں پر چلنا. یہ ماہ مبارک جو ماہ ذی القعدہ ہے، اس میں کئی مناسبتیں ہیں. بہترین مناسبت جناب معصوم یعقوب کی ولادت ہے، امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہے. تہ کرامت کہا جاتا ہے. 10 دن چاہنے والے خوشیاں مناتے ہیں. خوشیاں کس طرح مناتے ہیں، کس طرح منانا چاہیے؟ کئی طریقے ہیں. تو لوگ کچھ پٹاخے پھوڑتے ہیں، کچھ گھر سجاتے ہیں، لیکن اصل خوشی کیا ہوتی ہے؟ اصل خوشی ہوتی ہے آل محمد کے احکامات کو، ان کے علم کو زندہ رکھنا. امام خود فرماتے ہیں اگر تم خوشی منانا چاہتے ہو، ہماری محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، تو ہمارے امر کو زندہ رکھو. مولا یہ امر کیا ہے؟ ہماری تعلیمات کو خود بھی حاصل کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ ہماری تعلیمات سے جب لوگ آگاہ ہوں تو اس کی مٹھاس انہیں محسوس ہو. اسلام کی یہ تعلیم ہے. آج ساری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کے اندر خرابیاں نکالی جا رہی ہیں. یہ بدنام کرنے کا موقع کیوں ملا؟
کیونکہ ہم نے تعلیم کا دامن چھوڑا. آل محمد کی تعلیم کا دامن ہم نے جب چھوڑا تو ہمارے پاس خود دلیل نہیں رہی. جب ہمارے پاس خود علم نہیں ہے تو ہم علم بانٹیں گے کہاں سے؟ ہم علم دوسروں کو تک کہاں تک پہنچائیں گے؟ جو ہمارے پاس کتاب الہی موجود ہے، اس کتاب الہی کا کام کیا ہے؟ وہ کتاب الہی ہمارے کس کام آتی ہے؟ سمجھنے اور سمجھانے کے کام آتی ہے، پڑھنے اور پڑھانے کے کام آتی ہے. ہم نے کتاب الہی کو جو مکمل دستور حیات ہے، جو مکمل دستور زندگی ہے، اسے صرف اور صرف ایک ثواب کی کتاب، ایک ہوا دینے کی کتاب، نیچے سے نکل جانے کی کتاب، جو نہ مر رہا اس کے لیے پڑھ دو وہ مر جائے. یہ حیات کی کتاب ہے، زندگی کی ہے، اس میں دستور زندگی ہے. اسی طرح آل محمد کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا تھا کہ ان کے راستے پہ چلنا ہے، جیسا یہ چل رہا ہے ویسے تم چلو. کیونکہ نبوت کا سلسلہ ایک جگہ پہ آ کر رک گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو نبوت کے پیغام کو تم تک پہنچائیں گے. اور ہم نے کیا کیا؟ دونوں کو الگ الگ خانے میں رکھ دیا. نبوت الگ خانے میں ہے اور ولایت الگ خانے میں. جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں غدیر خم میں من کنت مولاہ فہذا علی المولا، میرے بعد ہے جس کا میں ہوں اس کے یہ ہے، جس کا میں حاکم ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اس کے بعد ان کی اولاد، یہ سلسلہ. جس کا میں ولی ہوں اس کے یہ ولی. تو ہم نے دونوں کو الگ الگ 3 حصے میں ہم چل رہے ہیں. ہم نے اسلام کو 3 الگ الگ جگہ پر رکھ دیا، جبکہ ایک مرکز تھا اور 2 اس کی شاخیں تھی. ہم نے 3 کو الگ الگ جگہ مقام پہ رکھ دیا. ہم نے قرآن کو الگ رکھا ہے، اس کا کام الگ ہے، اس کی پڑھائی الگ ہے، اس کا سمجھنا الگ ہے. اہل بیت کو الگ رکھا ہے، ان کا مقام الگ ہے، ان کا سمجھنا الگ ہے. پیغمبر کو الگ رکھا ہے، یہ پیغمبر الگ ہے، یہ الگ ہے. جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر محور ہے، مرکز ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. مرکز کون ہے؟ پیغمبر اکرم. اور ہم نے کیا کیا؟ تینوں کو، جبکہ پیغمبر مرکز ہے، پیغمبر سے قرآن سمجھنا ہے، پیغمبر سے اہل بیت کو سمجھنا ہے. اگر پیغمبر نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں گی، اور جب دونوں نور ایک ساتھ ہو جائیں گے تو پھر نور علی نور ہو جائے گا، نور ہی نور ہو. ظلمت تو آ ہی نہیں سکتی، اندھیرا پن تو آ ہی نہیں سکتا. اور دونوں کے اندر کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کو جب دیکھیں گے، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. امام المتقین، یہ متقیوں کے امام ہیں. قرآن اگر کہے اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو، تو اہل بیت کہے ضروری ضروری اور جو پوچھنا. دونوں کا کہنا، ادھر یہ اعلان ہوتا ہے پڑھو، اور ادھر یہ پڑھ کے بتاتے ہیں. لہذا یہ دونوں ہمارے لیے پیغمبر اکرم مرکز ہیں، اور یہ دونوں ہم پیغمبر کے بعد ہمارے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے. اب ہم جب ان کی ولایت اپنے اوپر لازم کر لیں گے
تو پھر ولی جو کہے گا وہ کرنا ہوگا. ولی جیسا چاہے ویسا تمہیں چلنا ہوگا. ولایت ماننے اور اعلان کرنے کی چیز نہیں ہے، ولایت عمل کرنے کی چیز ہے. اس راستے میں چلنا ہے. ورنہ اب آج کل کے زمانے میں تو یہ ہو گیا، ہم ولایت کو مانتے ہیں. پیغمبر اکرم نے جب اعلان رسالت کیا تو لوگ پیغمبر کو تو مان رہے تھے، لیکن پیغمبر کی ولایت کو نہیں مان رہے تھے، پیغمبر کے حکم کو نہیں مان رہے تھے. لہذا ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا جو بھی عمل ہو قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا ہر قدم قرآن اور اہل بیت کی، ہماری سوچ قرآن اور اہل بیت، ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن اور اہل بیت، ہمارے چلتے ہوئے قدم قرآن اور اہل بیت، ہمارے اٹھتے ہوئے یہ ہاتھ اور یہ بازو قرآن اور اہل بیت، ہمارا سننا قرآن اور اہل بیت. یعنی ہماری زندگی کا اگر بہترین مقصد پوچھا جائے ہم سے، آپ کی زندگی کا بہترین مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا بہترین مقصد اگر کچھ ہے وہ قرآن اور اہل بیت. اسی راستے پہ ہمیں چلنا. اگر ہم بولنا چاہیں تو دیکھیں قرآن بولنے کے لیے کیا کہتا ہے، اسی طرح بولیں. اگر چلنا چاہیں تو ہم یہ دیکھیں قرآن اور اہل بیت کیا کہتے ہیں، اسی جگہ جائیں ہم. اگر ہم کچھ سوچ رہے ہیں، اگر کچھ فکر کر رہے ہیں تو قرآن اور اہل بیت نے کیا سوچنے کے لیے کہا ہے اور اس کا اجر کتنا رکھا ہے. ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور فکر کیا ہو، وہ فکر کیا ہونا چاہیے، وہ سوچ کیا ہونا چاہیے. جب تک ہمیں یہ سب چیزیں نہیں پتا ہوں گی، ہم ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آپ ایک عام انسان نہیں ہیں. آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس اہل بیت ہے، آپ کے پاس ان کا علم ہے، ان کی تعلیمات ہے. آپ ایک عام انسان نہیں رہے، آپ خاص ہو گئے. اور ذمہ داری خاص لوگوں کو ہی دی جاتی ہے، عام لوگوں کو ذمہ داری نہیں دی جاتی. عام لوگ تو بس مثلاً اگر ایک بھیڑ ہے، اس نے ایک اپنا رہنما چن لیا ہے تو ذمہ داری اس رہنما پر ہے. اسلام پوری دنیا کا رہنما ہے اور مسلمان اس رہنما کے نمائندے ہیں. تو نمائندے کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، نمائندے کے کام بڑھ جاتے ہیں، نمائندے کی باتیں بڑھ جاتی ہیں، نمائندے کی باتیں تولی جاتی ہیں، پرکھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، اس کا نتیجہ نکالا جاتا ہے. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہمیں خود پتا ہوگا. یہ مائک صرف لگا دینے سے آواز نہیں آئے گی، اس کے بہت سارے اصول ہیں. اس میں پاور بھی آنا چاہیے، اس میں وائر جڑا ہونا چاہیے، یا اس کے اندر ایسے پاور لگا ہو جس میں وائر کی ضرورت نہ ہو، وائرلیس ہو جائے. جب تک آپ وہ چیز فالو نہیں کریں گے، اس کی یہ لگا تو ہے آواز نہیں آئے گی. ہمارا حال ویسے ہی ہے. ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم بے آواز مسلمان ہیں، بے دم مسلمان ہیں، بے مصرف مسلمان ہیں. لیکن جس وقت ہم قابل اعتماد مسلمان ہو جائیں گے، امام کو پردے میں رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس وقت ہم قابل بھروسہ مسلمان ہو جائیں گے، غیبت کی مدت ختم ہو جائے گی. لیکن ہم تو بٹ گئے نا، ہم نے خود کو الگ کر لیا. ہم ایک ساتھ رہتے تو ہیں لیکن ہمارے خیالات ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ مقامات ایسے گزرے ہیں تاریخ میں، ایسا ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. اور جب خیالات، فکر سب ایک جیسی ہوتی ہے
تو خدا ان کی بہت جلد مدد کرتا ہے۔ اسلام کی ابتدا میں 313 لوگ پیغمبر کے ساتھ ایک خیال کے جمع ہو گئے، ایک فکر کے جمع ہو گئے، ایک طاقت کے جمع ہو گئے، مدد بھی خدا کی بہت جلد آئی۔ کربلا میں 72 لوگ تھے امام حسین علیہ السلام کے وقت، 71 لوگ خود امام کو ملا کے بعد، سب کی سوچ ایک جیسی۔ ان 71 کی سوچ چھوٹے سے بڑے کی ایک ہی سوچ تھی کہ مولا حسین کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو کیا یہ سوچ دوبارہ نہیں آ سکتی؟ یہ فکر دوبارہ ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے کہ ہم کربلا والوں کی طرح ہو جائیں، تاکہ ہمارے امام کو، جو ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، ہم پر یقین ہو جائے اور یہ غیبت کا پردہ ہٹ جائے۔ یہ پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے، تو ہر امپاسبل چیز کو خدا نے پاسبل کر کے دکھایا ہے۔ اگر بندہ یہ کہنے لگا کہ جو ذریعہ خلقت مرد اور عورت کا ہے اسی سے پیدا ہو سکتا، دوبارہ دوسرے سے پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ پہاڑ سے پیدا کر کے دکھاتا۔ بنا ماں باپ کے نہیں ہو سکتا، اللہ بنا ماں باپ کے پیدا کر کے دکھاتا۔ بے جان چیز جاندار نہیں بن سکتی، اللہ نے عصا موسیٰ کو بے جان کو جاندار بنا کے دیا۔ یہ کب ہوا؟ جب موسیٰ کو اپنے خدا پر اعتماد تھا کہ خدا کر دے گا۔ امتحان نہیں لیا خدا کا کہ ڈال کے دیکھو ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوا۔ جناب صالح پیغمبر کو یقین تھا، صرف آئیڈیا لگا کے نہیں دیکھا دیکھو اس پتھر سے اونٹنی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں۔ آپ کہیں گے آپ تو نبیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ تو عام لوگ ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے کہ ہم ان کے جیسے بنے، ہم نبی نہیں بن سکتے، لیکن اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر چلو، جیسے وہ چل رہے ہیں ویسے ہی تم چلو۔ تمہارے لیے جو احکام ہیں جو ان کے لیے دونوں برابر ہیں، وہ حکم دیں گے تم عمل کرو، وہ راستہ دکھائیں گے تم چلو، وہ روشنی کریں گے تم گامزن ہو جاؤ۔ لیکن ہم یہاں پر آ کے توقف کر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اور یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اچھا یہ فلاں صاحب ہے، ان کی بات تو ہم نہیں مان سکتے، یہ تو پیچھے بھی تھا، اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے۔ یہودیوں نے یہ کہا نبی تو ہماری نسل کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، جنت اللہ نے صرف ہمارے لیے بنائی ہے، دوسرا جنت میں جائے گی نہیں، سب تو ہمارے غلام ہیں، ہم ان پر جیسے چاہیں حکومت کریں۔ اللہ نے کہا اچھا تمہارے لیے ہے، میرے رسول کہہ دو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ جب جنت تمہارے لیے ہے تو پوری جگہ کیوں رہ رہے، بھاگ جاؤ، اللہ سے کہو مجھے مار دے، جنت میں چلے جائیں، موت سے تو ڈر رہے ہو۔ تو ہم اس دور میں جس طرح ان 313 پیغمبر کو یقین دلایا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کامیابیاں ہوئی کہ ناکامیاں ہوئی، ان 71 لوگوں نے، اس میں ابھی وہ عورتیں شامل نہیں ہیں، بچیاں شامل نہیں ہیں، صرف شہداء کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو 71 لوگ ہیں ان میں ان کی مائیں بھی ہیں، 71 لوگ جو ہیں ان میں ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، جو سب کے سب محور کیا ہے وہاں پر؟ امام حسین علیہ السلام۔ مرکز کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ ولایت کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ جان کس کی بچانا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ قربانی کس پر دینا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ حکم کس کا ماننا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ مرکز امام حسین علیہ السلام ہے۔ قربانی دینے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے
اگر عورتوں پہ جہاد حرام تھا، جنگ حرام تھی، جو چیزیں حلال تھیں انہوں نے بخوبی انجام دیا کہ نہیں دیا؟ تم تلوار چلانے نہیں جاؤ گی، لیکن جن پر تلوار چلی ہے ان کے زخم تو لوگوں کو دکھاؤ گی نا۔ جن پر تلوار چلی ہے ان کے جسم تو لوگوں کو دکھاؤ گے نا۔ جن پر تلوار چلی ہے ان کے سر تو لوگوں کو دکھاؤ گے نا۔ تو یہاں دو لوگ تھے، ایک وہ تھے جو قربانی دے رہے تھے اور ایک وہ تھے جنہوں کو قربانی کو بچانا تھا، قربانی بتانا تھا۔ مردوں نے قربانیاں دی ہیں، عورتوں نے قربانیوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے، پیغام پہنچایا ہے۔ تو پھر یہ چیزیں ہمارے اندر آج موجود ہیں کیا؟ ہماری بیٹی کی تربیت اس راستے پر ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے گھر کے مرد اسلام پھیلانے میں شہید ہو جائیں، مر جائیں، تو تم کیا کرو؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اب غور کریے، جو معصومین کی زندگی ہے، اور خاص طور پر اگر ہم کربلا کے واقعے کو دیکھیں نا، وہ تربیت گاہ ہے ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے لیے تربیت گاہ ہے، کیونکہ وہاں ہر کردار موجود ہے۔ سب سے چھوٹا کردار 6 مہینے کا، سب سے چھوٹا کردار۔ اب جن کے 6 مہینے کے بچے ہیں، جناب رباب یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہیں کچھ لوری سنانا ہے تو اس کو امام وقت کی لوری سناؤ کہ تم کو اپنے امام وقت پر قربان ہونا ہے۔ میں نے جناب رباب یہی تو بتا رہی ہیں۔ آج کی بیٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ آج تو یہ ہوتا ہے، گانے لگا دیے گئے، یا جو سنگروں کے گانے ہیں بچوں کے لیے اس کے سرانے لگا دیے گئے اور جو ہلا دیا گیا وہ سو رہا ہے۔ اب آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ بچے کو ایسی باتیں سنا دو کہ 6 مہینے کا بچہ بھی سوئے نہ امام کے وقت، اور جب صبح ہو جائے اور امام کی آواز بچہ سنے تو آمادہ ہو جائے۔ تو کیا یہ اس طرح کی لوری آج ہمارے پاس موجود ہے؟ نہیں۔ ابھی یہ کچھ اشعار کچھ بچوں نے، ایک شاعر نے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے پڑھے، فارسی میں ہے۔ پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا، پوری دنیا میں، یورپ امریکہ تو اس کے خلاف، ایک ترانے کے خلاف ہو گئے، نظم کے خلاف ہو گئے۔ ایک نظم اگر پڑھی جاتی ہے خلوص نیت سے تو زمانے کے کانوں میں جا کے ٹکراتی ہے۔ اس میں چھوٹے بچے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ پر ہمارا سلام ہے، آپ آ جائیے، ہمارے قدم چھوٹے ہیں لیکن ہم آپ کی خدمت کے لیے ہیں، آپ ہی ہمارے سردار ہیں، آپ ہی ہمارے رہنما ہیں، ہم آپ پر جان قربان کر دیں گے۔ عام باتیں ہیں نا یہ تو، لیکن دل سے نکلی ہوئی آوازیں، یہ دل سے نکلی آوازیں کیسے پہنچی ہیں پتہ ہے؟ وہ بچے بچیاں ملا کے 313 تھے، اور جب یہ ترانہ پڑھا ہے تو لوگوں میں تہلکہ مچ گیا۔ کہ لیجئے اب شیعہ علماء کے پاس میں فوجی نہیں رہے تو بچوں کو کھڑا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ غور سے سن رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی بچوں کی تربیت، محور پیغمبر ہیں، قرآن اور اہل بیت ہمارے لیے سیرت و صورت ہے، اس پر ہمیں چلنا ہی چاہیے، اس پر ہمیں عمل ہی کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا اصل ہدف ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری حیات ہے، یہی ہماری روزی ہے، یہی ہمارا گھر ہے۔ اور یہ دنیا تو نہ جانے کتنی مرتبہ آباد ہوئی اور تباہ ہوئی ہے، ہمارے سامنے نہ جانے کتنے زلزلے آئے، پوری پوری زمینیں، مکان زمین دوز ہو گئے، زمینیں ختم ہو گئی، پھٹ گئیں، پھر سے لوگ آباد ہو گئے، نہ جانے کتنے مقامات پر سیلاب ہو گیا، پورے گاؤں کے گاؤں صاف ہو گئے، پھر لوگ آباد ہو گئے۔
خدا کہہ رہا ہے کہ میں موجود ہوں، وہ اپنے وجود کو بتا رہا ہے، میرے بغیر اس دنیا کا پتا ہلنے والا نہیں ہے، تو پھر ہم اسی کے مطابق چلیں نا۔ جب اس کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے تو کیوں نہ اس کے مطابق چلیں، کیوں نہ اس کے بتائے راستے کو اپنا لیں، کیوں نہ اسی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ آپ لوگ خود ہی جب بیٹھتے ہیں تو نہ جانے کتنی مثالیں دے دیتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کیا ہے، دنیا چند روز کی ہے۔ کب؟ جب خود پہ کچھ پڑتی ہے۔ دعاؤں کا سلسلہ مسجدوں میں شروع ہو جاتا ہے، کب؟ جب کوئی بیمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ہمیشہ اپنے خدا سے توسل رکھیں، اپنے خدا سے کانٹیکٹ رکھیں، تو پھر ہمیں کبھی کبھی آگے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ آپ کو اگر کوئی ایسا شخص یا ایسا رشتہ دار جو ضرورت پر ہی آپ سے ملے، انسان ہے، تو کیا سوچے گا؟ بڑا مطلبی انسان نہیں، جب اس پر پڑتی ہے تبھی آتا ہے، ویسے سامنے سے نکل جاتا ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ لیکن آپ کا ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو ہر وقت تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا ہماری زندگی کا محور، ہماری زندگی کا مقصد قرآن، اہل بیت، پیغمبر نے بتایا۔ اگر ہم اس کو اپنائیں گے، اس پر چلیں گے، تو یقیناً ہم اپنے امام کو بھروسہ دلا سکتے ہیں، ہم قابل بھروسہ بن سکتے ہیں۔ ہم نہ جانے کتنوں کا بھروسہ جیت چکے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کا بھروسہ جیت چکی ہے کہ وہ بدچلن نہیں ہے، بہن اپنے بھائیوں کا بھروسہ، اپنے بیٹی اپنے باپ کا بھروسہ جیت چکی ہے کہ ہم بدچلن نہیں ہے، ابھی آزادی سے چھوڑ دیتے۔ نہ جانے کتنے کام کرنے والے اپنے سیٹ کا، اپنے مالک کا بھروسہ جیت چکے ہیں کہ ہم بے ایمان نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بھروسہ جیتنے کی کوشش کریں نا۔ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، مولا ہم صفین والوں کی طرح نہیں بنیں گے، مولا ہم توابین کی طرح نہیں بنیں گے، ہم حبیب کی طرح بنیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ مولا عباس کی طرح رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ جناب علی اکبر کی طرح رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ جناب مالک اشتر کی طرح رہیں گے، ہم سلمان اور بوزر کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ کب پاسبل ہے؟ جب ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری سوچ قرآن اور اہل بیت کے مطابق، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر پائیں گے، ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، تو امام پر بھی بھروسہ ہوگا اور امام ہم پر بھی بھروسہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم۔ نشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على امير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن ابي طالب
علیہ السلام اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة بن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا محترم مومنین کرام اللہ نے ہم کو جو بڑی طاقت عطا کی ہے وہ ہے ایمان کی طاقت ایمان کی طاقت وہ ہوتی ہے جو انسان کے ظاہری جسم پر بھی نظر آتی ہے جو ہمارا بدن ہے اس پر ایمان کی طاقت نظر آتی ہے کہاں کہاں پہ نظر آتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں نظر آتی ہے کیونکہ ہم صرف حلال دیکھیں اگر ہم بولتے ہیں تو زبان پہ نظر آئے گی کیونکہ ہم صرف حق بات کریں اگر ہم چلتے ہیں تو ہمارے پیروں میں نظر آئے گی کہ ہمیں جانا کہاں اگر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری ان کلائیوں میں طاقت نظر آتی ہے کہ ان ہاتھوں سے کرنا کیا ہے سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے جو ہر جگہ نظر آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے اسلام کے دشمنوں کو جو محسوس ہو رہا ہے وہ ایمان کی طاقت ہے مسلمان کی نہیں مسلمان تو بنا لیتے ہیں ایک کرتا پاجامہ پہنانا ہے داڑھی ٹوپی لگا کے جیسا چاہے مسلمان بناتے رہتے ہیں وہ مسلمان تو بنا سکتے ہیں لیکن سلمان نہیں بنا سکتے ابو ذر نہیں بنا سکتے مقداد نہیں بنا سکتے مالک اشتر نہیں بنا سکتے وہ نہیں بنا سکتے اور یہ ہر زمانے میں رول موجود رہے ہیں نام بدلتے رہے ہیں رول ماڈل ہر زمانے میں موجود رہے ہیں ان کو نہیں بنا سکتے یہ اور انہی سے انہیں خطرہ رہتا ہے ڈر رہتا ہے اور دشمن چالیں چلتا انہی چالوں کا نام سیاست ہے نا سیاست ایک ایسی حکمت تھی کہ جہاں آپس میں انسان نہ لڑے صلح کرا دے
ایک دوسرے کا مال نہ چھینے، صلح کرا دیں، حکمت تھی. لیکن اب وہ ایک چال ہے، اور میں اکثر اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ ابھی آج کے دور میں صرف دو طرح کی سیاست موجود ہے، یا لومڑی کی طرح مکار ہو جاؤ یا شیر کی طرح درندہ بن جاؤ. یہی دو سیاستیں آج چل رہی ہیں. اب ان دونوں سیاستوں سے صاحبان ایمان کو محفوظ رہنا ہے، ان کے لیے چیلنج ہے. اور ایمان اس چیلنج کو قبول کرتا ہے. ہم تمہارے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، تم کچھ بھی بن کے آ جاؤ، ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے، ہمارے ایمان کو خراب نہیں کر سکتے، ہلا تک نہیں سکتے. سیاستیں آج کے دور میں بھی ہیں، ہمارے ملک میں سیاست ہے، دوسرے ممالک میں بھی سیاست. سیاست داں وہ ہوتے ہیں، حکومت حاصل کرنے والے، وہ یہ نہیں دیکھتے مریں گے کتنے لوگ. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. وہ یہ نہیں دیکھتے کتنے گھر گریں گے، وہ یہ نہیں دیکھتے کتنے گاؤں اجڑ جائیں گے، کتنے شہر اجڑ جائیں گے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے. پہلے جس طرح ہدف بنایا کچھ ملکوں کو، ان سے لینا دینا نہیں ہے. وہ تو کیا کرتے ہیں، ان کی ملٹری آتی ہے، گھر برباد کرتی ہے. ان کی ملٹری کے کچھ یا انہی میں سے کچھ لوگ آتے ہیں کہ NGO بناتے ہیں، دنیا سے چندہ وصولتے ہیں، جن کو برباد کیا ہے ان کو آباد کرنے کا اعلان کرتے ہیں. پہلے انہوں نے اپنے ہتھیار بیچے تباہ کر کے، پھر اپنے آدمی بھیجے، چندہ وصول لیا، سارا انہی کے پاس. پھر آپ دیکھیے اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے یوکرین کو قربان کر دیا، اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے یمن کو قربان کر دیا. ان سے یہ لینا دینا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ مریں گے یا نہیں مریں گے، تباہ ہوں گے یا نہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. جب شیطان دولت اور طاقت پر قبضہ کرتا ہے تو وہ امریکہ اور یورپ اور اسرائیل کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، ان کے حاکموں کی طرح دکھائی دیتا ہے. لیکن جب ایمان کے پاس طاقت اور دولت اور فوج آتی ہے تو وہ خامنائی کی طرح دکھائی دیتا ہے، حسن نصر اللہ کی طرح دکھائی دیتا ہے، اس قاسم سلیمانی کی طرح دکھائی دیتا ہے. وہ ہمارے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے رہنما آغا سیستانی کی طرح دکھائی دیتا ہے. ظاہراً وہ گھر میں ہے لیکن وہ ہر دل میں ہے. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا تک نہیں ہے لیکن ان کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں، ان کے حکم کو مان رہے ہیں، ان کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں. یہ ایمان کی طاقت ہے. سیاست اور ایمان دونوں کی طاقت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو سیاست اس چیز کا نام ہے جیسے سفید کپڑا جب آپ پہن کے نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کے اوپر گرد و غبار بیٹھ جاتی ہے اور دکھائی دیتی ہے، بس اس کی زندگی اتنی ہی ہے. اور ایمان کی طاقت ہماری اس باڈی کی طرح ہے، ہماری اس اسکن کی طرح ہے جو ہمارے بدن سے جدا نہیں ہو سکتی. اگر جدا ہوگی تو محسوس ہوگا، درد ہوگا. یہ لباس بدلنے سے درد نہیں ہوتا ہے کیونکہ دوسرا لباس آسانی سے مل جاتا ہے. بس دنیا کی سیاست اسی طرح ہے، جیسے آپ نے ایک لباس بدل لیا. لیکن ایمان کی طاقت ہماری اسکن کی طرح، اس چمڑی کی طرح جو ہمارے بدن سے جدا نہیں ہوگی. اگر جدا ہوگی تو ہمیں درد ہوگا، پتہ چلے گا، احساس ہوگا. دنیا کو اسی سے ڈر رہے. کسی طرح ایمان کمزور کرو. ایمان کمزور کس چیز سے ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے. آپ غور کر لیجیے، اسلام نے کہا ہے ایمان مضبوط رکھو، اور یہ بھی بتایا کہ ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے. زیادہ گناہ کرو گے تمہارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. تو دشمن نے آپ بھی دیکھ لیجئے کیا کیا ہے. انسانوں کے لیے اچھے پلیٹ فارم بنائے ہیں یا گناہ کے پلیٹ فارم زیادہ ہیں؟ غور کر لیجئے آپ.
اس سے پہلے بھی میں کسی خطبے میں عرض کر چکا ہوں، یہودی، عیسائی، مشرکین آج سوشل میڈیا سے لے کے ویب سائٹوں تک جو برہنہ، جو کم لباس میں لڑکیاں ہیں، وہ انہی کی قوم کی ہیں۔ جب وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو قربان کر سکتے ہیں، ان کے لباس اتروا سکتے ہیں، تو پھر تمہارے لیے وہ کیا سوچیں گے؟ اچھا سوچیں گے کیا؟ کوئی پوپ بولتا ہے؟ کسی فادر نے کبھی احتجاج کیا ہے کہ عیسائی لڑکیاں یا یہودی لڑکیاں ایسا لباس کیوں پہن رہی ہیں؟ وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ صرف اسلام کی طاقت ہے، یہ صرف ایمان کی طاقت ہے کہ تمہارے علماء، تمہارے مراجع تمہارے ساتھ سامنے کھڑے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کی طاقت کمزور نہ ہو جائے۔ اسی لیے بار بار ٹوکتے رہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، کون سے پوپ ہو، کون سے فرانسس کا کبھی بیان آیا ہو کہ آپ عیسائی لڑکیاں ہیں جو اس طرح کا لباس پہنے، اس طرح کے جو پروگرام کریں، اس طرح کی جو فلمیں بنا رہے، نہیں بنائیں؟ نہیں آتا، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف ہمارے مراجع ہیں جو سیرت آل محمد پر، سیرت پیغمبر پر چلتے ہیں۔ آج اسی لیے ان کو اس کالے حجاب سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے ڈول سے ڈر لگ رہا ہے، ڈول سے۔ میں اس سے پہلے بیان کر چکا پوری تفصیل کے ساتھ، باربی ڈول اور سارا ڈول کے بارے میں۔ ہماری بنائی ہوئی ڈول سے ڈر لگتا ہے ان کو۔ تمہیں نہ جانے کتنے ترانے ہوں گے، ایک ترانے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ ترانہ نہیں ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ لہٰذا میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد والے محمد ہم سب کو دین اسلام پہ سختی سے چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار محبان آل محمد جہاں جہاں ہیں سب پر اپنے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما۔ جو مومن اور مومنات روزی کے لیے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما۔ جن کو تو نے روزیاں عطا کی سب کی روزی و روزگار میں برکت عنایت فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کریں انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ یہ حاجت تیری بارگاہ میں پھیلے ان کو کسی کو محتاج قرار نہ فرما۔ ہمارے زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔